अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह कीजिए शेख। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। क़ुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून वतुहशरून इला जहन्नम वबिअसल मिहाद। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिहि मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। इन्नल लज़ीना यकीनन बेशक वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने इनकार किया, कुफर किया, लन तुगनिया नहीं काम आएंगे हरगिज, अनहुम उनके, अमवालुहुम ना तो उनके माल, वला औलादुहुम और ना ही उनकी औलादें, मिन अल्लाहि अल्लाह के यहाँ शैआ कुछ भी, व उलाइका और यही लोग, हम वक़ूदुन नार ये जहन्नम का ईंधन हैं, जहन्नम में जलेंगे। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन को इस बात की तरफ रग़बत दिलाई है कि कहीं आप ये देखकर परेशान ना हो जाएं कि काफिरों के पास बड़ा माल है, उनकी बड़ी तादाद है, उनके पास औलाद भी है, तो इनको कोई फ़ायदा होगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना तो माल इनके कल क़यामत के दिन और ना ही आज दुनिया में इनके काम आएंगे और ना ही इनकी औलादें काम आएंगी, बल्कि ये जहन्नम के अंदर जलेंगे। इनकी सज़ा जो इन्होंने कुफर किया है उनकी जहन्नम की आग है। आगे फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मिसाल दे के भी फरमाया कि कैसे लोग जो हैं वो पहले भी गुजरे हैं और उनके साथ क्या हुआ है। कदअबि आलि फ़िरऔन, बिल्कुल उस फ़िरऔनियों की मानद, आले फ़िरऔन की मानद, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम और उन लोगों की तरह जो इससे पहले थे। फ़िरऔन ही नहीं बल्कि इससे पहले जो काफिर थे उनकी भी यही हालत, उस तरह बिल्कुल उसी तरह इनकी ना औलादें काम आएंगी ना इनके माल काम आएंगे। आज जो काफिर हैं उनकी भी यही हालत है। कौन है? वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने झुठलाया हमारी आयतों को। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसकी सज़ा में उनको पकड़ लिया, उसके गुनाहों की वजह से, बिज़ुनूबिहिम, उन्होंने जो गुनाह किए थे उनकी उन पर पकड़ आ गई। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत ही सख्त सज़ा देने वाला है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन से, मुसलमानों से ये बात की है कि ये बात याद रखो। अगर मुसलमानों को जो है ये बात याद रहनी चाहिए कि काफिरों के साथ ये हो रहा है, तो जो भी कुफर करेगा या जुर्म करेगा उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। यही नहीं कि काफिरों को ही सज़ा मिलनी है, बल्कि अल्लाह शदीदुल इक़ाब है, बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। और जो भी इनकार करता है अल्लाह की आयतों का, झुठलाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयतों का, तो उसकी सज़ा उसको इस दुनिया में भी मिलेगी और इस आखिरत में भी मिलेगी। कज़्ज़बू बिआयातिना, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि आज भी अगर कोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयत को झुठलाता है या फिर आज भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोई झुठलाता है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको दुनिया में भी जलील करेंगे और कल आखिरत में भी उसको जिल्लत और रसवाई जो है वो का मुँह देखना पड़ेगा।
جیسا کہ آج دیکھ لیجئے، ابھی ہم چند دنوں سے سن رہے ہیں کہ ہندوستان میں کسی شخص نے دعویٰ دائر کیا ہے عدالت کے اندر کہ قرآن مجید سے یہ جہاد کی آیات جو ہیں نکالی جائیں کہ یہ دہشت گردی کی دعوت دے رہی ہیں۔ تو یہ آیتوں کو جھٹلانا ہے، یہ آیتوں کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین من قبلہم، ان سے پہلے اور یہ جو آج جھٹلا رہے ہیں یا ان سے پہلے ہیں وہ بھی کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ، ہم نے ان کو پکڑ لیا تو ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ اللہ کی اگر مسلمان آج اس کو سزا نہیں دیتے ہیں، مسلمان آج اس کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کا سد باب نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کی پکڑ جو ہے ان کے اوپر آ جائے گی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے یہ کہا ہے کہ اگر آج کافر جو ہے وہ غالب آ جائیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، لیکن تم جو ہے وہ غالب رہو۔ قل للذین کفروا، ان کو کہہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کافر جنگ کے اندر حاوی بھی ہو جاتا ہے مسلمان پر، اور یہ کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے، کئی جنگوں میں کافر حاوی ہو گئے، جیسا کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے ایک غلطی ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، تو وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی تھی 70 صحابی شہید ہو گئے، اور ظاہری طور پر ایسے لگا کہ جیسے جو ہے وہ کافر غالب آ گئے ہیں، لیکن حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی زخموں کی حالت میں صحابہ کو ساتھ لے کر حمراء الاسد تک، مدینے سے باہر جو ایک علاقہ ہے وہاں تک ان کا پیچھا کیا اور ان کو بھگا دیا وہاں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہہ دو کافروں کو ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے، مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، وتحشرون الی جہنم، پھر کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی طرف جو ہے وہ گھسیٹ کر لایا جائے گا، اکٹھے کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وبئس المہاد، اور بہت ہی برا، وبئس اور بہت ہی برا ہے، المہاد یہ ٹھکانہ، جہنم والا ٹھکانہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر کے متعلق کچھ فرمایا ہے، وہاں پر کچھ نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کافر اور مسلمان وہاں پر موجود تھے، آپس میں ایک دوسرے جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ قد کان لکم آیۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے مومنوں، مسلمانوں، تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں میں، التقطا، جو آپس میں ملے تھے، جن کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ آپس میں لڑے تھے، ان کی جنگ ہوئی تھی، ان میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ گروہ کون سا تھا؟ فئتن، ایک گروہ ایسا تھا تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنگ کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا۔ وَأُخْرَى کافراتن، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان، یہ ایک گروہ ہے، اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارا جو گروپ ہے یہ مشرکین مکہ جنگ بدر میں یہ دوسرا گروہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، ان کو، یہ دونوں گروپوں پر صادق آ سکتا ہے، وہ ان کو دیکھ رہے تھے مثلیہم، اپنے سے ڈبل، دو مثل، کہ اگر مسلمان 313 تھے تو مسلمان جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ان سے ڈبل ہیں، اور اسی طرح کافر جو ہیں وہ اگر 1000 تھے تو وہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ان سے ڈبل ہیں، وہ 2000 ہیں، یعنی دونوں پہ یہ صادق آ رہا ہے، رأی العین، آنکھوں کے اعتبار سے، حقیقت جو ہے وہ کچھ اور تھی، لیکن آنکھوں کے اعتبار سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ جو ہے مسلمانوں کو اور ان کو دکھایا کہ بھائی یرونہم مثلیہم، وہ اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ اور اللہ عز و جل یؤید، طاقت دیتا ہے، تائید کرتا ہے، قوت دیتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔
اب مشیت الہی جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ کی نصر، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد فرماتا ہے. اور وہاں پر پھر جنگ بدر میں دیکھا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جو 313 تھے اور ان کے مقابلے میں ان سے جو ہے وہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل تھے، 1000 کی تعداد تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 313 کو جو بغیر سر و سامانی کے، بغیر کسی لڑائی کے سامان کے مدینہ سے نکلے تھے، ان کا مطمع نظر جو ہے وہ لڑائی نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا، کسی اور کام کے لیے نکلے تھے، قافلے کو روکنے کے لیے، قافلے کو مال اسباب جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹ بھیر کرا دی اور وہاں پر لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ کہتے ہیں تاکہ حق حق ہو جائے اور باطل کو باطل کر دیا جائے، اس لیے ہم نے یہ کام کیا. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ عز و جل تائید کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے اپنی مدد نصرت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتا ہے. ان فی ذالک، یہ جو پیچھے ہم نے بیان کیا ہے، اللہ بیان فرماتے ہیں یقیناً بلا شبہ فی ذالک، اس میں لعبرۃ، اس واقعے کے اندر میدان جنگ میں جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مثلہم رأی العین، لعبرۃ، یہ بہت بڑی اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، اس کے لیے جو بصاحب بصیرت ہے. صاحب بصیرت کے لیے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے، عبرت رکھی ہے. جو صاحب بصیرت نہیں ہے وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک نیچر ہے انسان کی، اس کو بیان کیا ہے. نیچر طبی چیز ہے یہ جو آگے بیان کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیچر بیان کی ہے، طبی چیز بیان کی ہے کہ حقیقت میں جبلی طور پر، پیدائشی طور پر انسان اس کا جو ہے وہ خواہش مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے. زُيِّنَ، مزین کر دیا گیا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، نفسانی خواہشات کو. ہمیشہ انسان کو دیکھیں خواہشات کی طرف زیادہ جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، غلط کام کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے. کیا ہے حب الشہوات؟ نفسانی خواہشات. کس چیز کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے اس کو؟ من النساء، کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو اس کی جانب مائل ہو گیا. عورتوں سے اس کی جو ہے وہ یہ خواہشات. والبنین، اور اس کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے پھر شادی ہو جائے تو اس کی اولاد بھی ہونی چاہیے، بیٹے. اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں کہا یہاں پر بلکہ بنین کا لفظ بولا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کی جبلی طور پر، اس کی پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر یہ اس کے اندر شامل ہے تو ہم جو ہے وہ نہیں. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جسے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ. اور مرد جو ہے وہ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے. جو قرآن ہوا اناث ہے، اللہ نے کہا ہے کہ دونوں مرد، عورت بھی اور مرد یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہبہ کر دیتا ہے. تو یہ جبلی طور پر جو پیدائشی ایک فطرتی چیز تھی وہ اللہ نے بیان کی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آج ہمیں بیٹوں سے زیادہ جو ہے وہ پیار اور محبت ہونی چاہیے اور اس کی خواہش ہونی چاہیے، بلکہ نہیں. بلکہ یہ ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کے اندر آج رسم چل نکلی ہے، اور جاہلیت کی یہ رسم ہے یا جاہلیت کی ایک روش ہے کہ لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہمارے قارۂ بر صغیر کے اندر. اور لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ہم جو گھر کے اندر بہو آتی ہے اس کو تانے تشنیع اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، یہ ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے محبت شہوت کی عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے، من الذهب والفضہ،
سونے اور چاندی کے ڈھیر جو ہے وہ اس کی فطرت میں شامل ہیں، وہ پسند ہیں اس کو، یہ مزین ہے اس کے۔ والخیل المسومہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی ہو سونے کی تو وہ چاہتا ہے کہ ایک اور وادی ہو جائے، پھر دوسری ہو جائے تو پھر چاہتا ہے تیسری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ما یملأ بطن ابن آدم الا التراب، یہ اس کی جو خواہش ہے، یہ بندے کا، ابن آدم کا جو پیٹ ہے یہ خواہش والا، یہ سونے اور چاندی کو اکٹھا کرنے والا، اس کو صرف اور صرف مٹی ہی بھرے گی اور کچھ نہیں بھر سکتا۔ یعنی معنی کیا ہے کہ وہ جب مر جائے گا تو پھر جو ہے اس کی یہ خواہش ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے، یہ شہوت عورتوں کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ہو، پھر اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹے بھی ہوں، بڑے بڑے خزانے ہوں اس کے پاس سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے بھی ہوں، یعنی خوبصورت اچھے قسم کے جو ہے وہ 5 کلیان کسی گھوڑے ہوں، والانعام، اور مویشی بھی ہوں اس کے پاس، یہ بھی چاہتا ہے وہ، والحرث، اور پھر کھیتی بھی چاہتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اور آج ہر مسلمان کیا ہر انسان دن رات اس میں لگا ہوا ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے انسان کا، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اس کی میلان طبع اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ طبع کے اندر یہ میلان موجود ہے، وہ محبت ان چیزوں سے کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے اور جن کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کا جو زندگی کا مقصد ہے، جو مقصد حیات ہے ان کا، وہ عبادت رکھی ہے۔ لیکن آج اس نے اپنے اس مقصد کو چھوڑ کر جو اپنی ضروریات زندگی تھی، یہ پیسہ کمانا، سونا اور چاندی حاصل کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ شادی کرنا، بیوی کا جو ہے وہ ہونا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے زندگی کا، بلکہ ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح اولاد کا ہونا ہماری ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ کھیتی باڑی، پیسہ، بینک بیلنس، یہ سارا کچھ ہونا یہ مقصد نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنا جو مقصد زندگی تھا، جو عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، وہ ہم نے ضرورت بنا لیا ہے، اور جو ضروریات زندگی، یہ گھوڑے اور یہ بڑے بڑے بینک بیلنس اور جو ہے ولے اور اس طرح کی اور چیزیں، خواہشات، یہ ساری چیزیں ہم نے جو ضروریات تھیں ہماری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میلان طبع کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا ہے، ہم اس کو ضروریات زندگی بنا چکے ہیں۔ ہم دن اور رات اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ پیسہ زیادہ آ جائے، بچے زیادہ ہو جائیں، شادیاں زیادہ کر لیں، یہ معاملات جو ہیں وہ بڑا بڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی مال ہے، یہ دنیاوی مال و متاع ہے۔ ذالک، یہ متاع سامان ہے، مال ہے، حیات الدنیا، حیات دنیا کا، دنیاوی زندگی کا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، یہاں پر متاع، یہ پیچھے کیا فرمایا، عورتیں بھی، بیٹے بھی، سامان، سونا اور چاندی بھی، اور پھر مویشی، یہ سارا کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے متاع، عورتوں کو بھی متاع کہا ہے، اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نعم المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہتر دنیا کا مال و متاع جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک اور صالح بیوی ہے، نیک اور صالح عورت ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی مال و متاع ہے، واللہ عندہ، اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیاوی مال و متاع کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے پاس ہے حسن المآب، اچھا ٹھکانہ۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ مال و متاع کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، اور ایک جگہ جہاں پر کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا تھا، وہاں پر گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کان کو پکڑا، اٹھایا اور کہا من یکون لہ بدرہم،
بھائی صحابہ بات سنو، کون ہے جو یہ 1 درہم میں ہم سے خرید لے؟ 1 درہم میں کون ہے جو خریدے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو 1 درہم میں خرید لے، اور یہ تو مری ہوئی ہے، یہ مری ہوئی ہے، اور پھر مری ہوئی ہی نہیں ہے بلکہ اس کی جو کھال ہے، اس کے جو کان ہے وہ بھی کٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس بکری کے مرے ہوئے کان کٹے بچے سے بھی زیادہ کم ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ ہاں اللہ کے ہاں یہ دنیا کا مال و متاع اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں بہتر اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اعنبئکم، کیا تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں بتاؤں نہ میں، بخیر من ذالکم، اس سے بھی اچھی چیز نہ بتاؤں تمہیں؟ یہ جو تو پیچھے بیان ہوا ہے اس سے اچھا بہتر چیز کس کے لیے؟ للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، عند ربہم، ان کے خالق و مالک کے ہاں، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ان کے نیچے سے بالا خانے ہیں، بالا خانوں میں جو ہے وہ ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات، بہت سارے باغ ہیں وہاں پر، جنتیں ہیں، جنت کہتے ہیں ایک باغ کو، باغیچے کو۔ تو اب بہت سارے جنت کے اندر بہت سارے باغیچے ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اوسط جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ الفردوس باغ جو ہے وہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش معلیٰ کے نیچے ہے، بالکل وسط میں ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مانگا کرو تو پھر کیا کرو؟ جنت الفردوس مانگا کرو، سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے درمیان میں وہ جنت جو ہے وہ باغ الفردوس باغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا، ان باغات میں یہ متقی لوگ، اللہ سے ڈر جانے والے جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں پھر جو ہے ایسے رہتے ہیں کہ دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی گندگی سے بالکل بچتے بچاتے وہ آخرت کا سدھارتے ہیں، آخرت کا سفر اختیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر خالدین فیہا، ان باغات میں، ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور پھر ان کے لیے بیوییں بھی ہیں پاکیزہ، وہاں پر ان کو جو ہے وہ حوریں ملیں گی، اور حوریں جو ہیں ان کے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لنصیف اہلھا خیر من الدنیا وما فیہا، وہاں کی رہنے والی جو حور ہے جنت کی، اس کا لنصیف اہلھا، نصیف کہتے ہیں دوپٹے کو، دوپٹہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر، اس سے قیمتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ایسی حوریں ہیں کہ ان کا جو پنڈلی کی ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی باہر سے صاف نظر آئے گا، اتنی صاف شفاف اور خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ مہیا فرمائے۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور وہاں پاکیزہ بیوییں ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے رضامندی ہے، اللہ کی رضامندی ہے۔ جب بار بار جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے بھائی مانگو کچھ اور مانگتے ہو، تو مانگو کچھ اور مانگتے ہو، تو جنتی کہیں گے اللہ بس ہمیں تو ہر چیز مل چکی ہے، کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے بس آج خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم پر راضی ہوں، اور لا اسخط علیکم ابدا، کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ رضوان اللہ تعالیٰ کی رضامندی جو ہے وہ وہاں پر ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ بصیر، بصارت، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بصارت اور بندے کی بصارت میں بہت فرق ہے۔ کما یلیق بشانہ،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَتَجْرِي بِأَعْيُنِنَا کہ وہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہیں، میرے خیال میں مشائخ نے جو ہے وہ صفات کے متعلق بات کی ہوگی۔ آیت الکرسی جو ہے جب وہاں پہ آئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو وہاں پر بیان کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی کیفیت کے بیان کی جاتی ہیں جیسے اللہ نے بیان کی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو بصارت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنا ہے وہ اور بندے کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے جو ہے وہ اس کی دیکھنا اس کا کیا ہے، ہماری جو دیکھنا ہے کہاں تک محدود ہے۔ سامنے آڑ آ جائے، سامنے جو ہے وہ پردہ کر لے تو اب کچھ نہیں نظر آ رہا، میں نے آگے اپنا رومال کر لیا ہے تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بالکل قطعی طور پر ایسا اس کی بصارت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے اہل حدیث کا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساتوں آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے اوپر، عرش معلیٰ پر مستوی ہوتے ہوئے رات کے سیاہ اندھیرے میں اگر سیاہ چیونٹی کسی سیاہ چٹان پر رینگ رہی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کے رینگنے کو دیکھ رہا ہے، اس سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کو سیاہ رات میں، ساتوں آسمانوں سے اوپر سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بصیرت۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی بصارت کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ الذین یقولون، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ پہلے شروع میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہوگی، میرے دوسرے مشائخ نے بیان کیا ہوگا ایمان کیا چیز ہے، لیکن میں صرف مختصر طور پر یہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ ذہن میں آ جائے کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک کا تعلق زبان سے ہے، ایک چیز زبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، دوسری چیز جو ہے وہ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور تیسری چیز پورے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ایمان ہوگا، یعنی تینوں چیزیں مل جائیں، زبان، دل اور جسم، تینوں مل جائیں گے تو پھر جو ہے وہ ایمان ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، وہ مومن کہلائے گا، وگرنہ اس کو منافق کہیں گے۔ اب وہ کیا ہے، زبان کے ساتھ تعلق کیا ہے، کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ جو زبان سے ادائیگی کرتے ہیں، اور دل کے ساتھ کس چیز کا تعلق ہے؟ جو زبان سے ادا ہو رہی ہے، وہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی دل جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہو، اور پھر تیسری چیز جو آپ کے زبان سے نکلی، آپ کے دل نے اس کی تصدیق کی، تو آپ کے جو اعضاء ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو ایمان کہلائے گا، اور اگر تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا بلکہ منافق ہو جائے گا، اس کو مومن نہیں کہیں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، ہمارا جو عقیدہ ہے حدیث کا وہ یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، یزید و بالطاعہ، اللہ کی باتیں ماننے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے سے، دین کے معاملات پر عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جرم کرنے سے، گناہ کرنے سے، تنقص بالمعصیہ، معصیت کرنے سے ایمان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ الذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، یقیناً ہم نے، آمنا، ایمان لے آئے ہم، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، اے اللہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری کمیاں جو ہے وہ معاف فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، وقنا، اور بچا ہمیں، اور قنا، بچا ہمیں تو عذاب النار، جہنم کے آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو یہ جو ہے وہ
مومنوں کی شان ہے، مومن جو ہے ان کا شعار ہے کہ وہ یہ الفاظ کہتے ہیں، الصابرین، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور وہ لوگ جو سچے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المرء یصدق الرجل، صحیح بخاری کی روایت ہے، یصدق الرجل حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے۔ وَيَكْذِبُ الرَّجُلُ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ صادقین، اور سچ بولنے والے، اور پھر سچوں کا ساتھ دینے والے، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے۔ قانتین کا معنی ہے حکم بجا لانے والے، اطاعت کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے سامنے سر خم تسلیم کرنے والے۔ یہ نہیں ایک بندہ کہتا جی میں مانتا ہوں، حدیث ہم پیش کرتے ہیں، بھئی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بھئی یہ حدیث کے اندر ہے، جی میں مانتا ہوں، جی میں مانتا ہوں، یہ کہہ دیتا ہے، لیکن نہ اس کے دل اس کا مان رہا ہے اور نہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو یہ ماننا نہیں ہے، یہ اس کی تصدیق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ تو اس کی مخالفت ہے۔ زبان سے اقرار صرف کر لینا یہ بات ٹھیک نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی ہے۔ والقانتین، اور حکم بجا لانے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ والمنفقین، اور وہ خرچ کرنے والے، اپنی جان کو بھی خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اپنے مال کو بھی خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی فی ثلث اللیل الاخیر، رات کے آخری ایک تہائی میں، آخری تیسرے حصے میں ہمارا اللہ عز و جل نزول فرماتے ہیں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی، عرش معلی سے اس آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور پھر ہاتھ پھیلا کر، دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، وَيُنَادِي هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے، هَلْ مِن مُسْتَرْزِقٍ، کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ اللہ کا یہ نزول کما یلیق بشأنہ، یہ نزول ثابت ہے، اور اس کی کیفیت نہ بیان ہوئی ہے نہ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش بری سے نیچے یہاں جو آسمان دنیا ہے نزول فرماتے ہیں۔ تو مستغفرین بالاسحار، رات کو سحریے جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، انہو، کہ بلا شبہ وہ، یقیناً، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو۔ لا الہ کا معنی جو ہے معبود برحق کریں گے، کوئی معبود جو ہے وہ نہیں، تو دوسرے معبود باطلان تو موجود ہیں جن کی لوگ عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہ بات کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، قائما بالقسط، اس حال میں یہ اہل علم اور یہ ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ وہ گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، العزیز، وہ غالب ہے، سارے امور پر غالب ہے، الحکیم، اور خوب حکمت والا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت سے پر ہے، اور وہ غالب ہے، مغلوب نہیں، وہ غالب ہے اللہ سبحانہ و تعالی، عزیز ہے اور خوب حکمتوں سے پر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی اہمیت
اور بیان کی ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ دین اللہ کے ہاں نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی۔ وما، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، ان کے پاس علم آ گیا۔ العلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یعنی کتاب و سنت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، اس کو علم بولا جائے گا اور اس پر علم کا اطلاق ہوگا۔ باقی جو ہے وہ سارے فنون ہیں، انگلش سیکھ لینا، جو ہے وہ دوسری زبانیں سیکھ لینا، یا دوسرے جو ہے وہ معاملات پڑھنا، جتنی بھی یہ ساری تعلیم ہے وہ سارے کے سب وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو فن ہے، وہ فنون میں شامل ہوگا۔ اور علم کے اندر اگر شامل ہوگا من بعد ما جاءک من العلم، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حدیث، کتاب و سنت کا علم جو ہے یہ علم کہلائے گا، باقی سارے فنون کہلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں جن کے پاس کتاب ہے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب ان کے پاس علم آ گیا۔ کیوں پھر اختلاف کیا؟ بھائی علم تو آ گیا ان کے پاس، تو اختلاف کیوں کیا پھر؟ یہودیوں نے، نصرانیوں نے، ان کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے، نصرانی کہنا چاہیے۔ نصارہ جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید پر فرمایا، عیسائی نہیں کہا، تو کہا عیسائی کا معنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے پہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں، ہم ان سے زیادہ مانتے ہیں، وہ نصرانی ہیں، وہ نصرانی ہیں، عیسائی نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو مانتے ہی نہیں ہیں، اپنی جو ہے وہ تبدیلی کی ہوئی کتابیں وہ انہوں نے بنا رکھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا من بعد ما جاءہم العلم، انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس صحیح علم آ گیا کتاب و سنت کا، یعنی نبی کی بات آ گئی، کتاب اللہ آ گئی، قرآن مجید آ گیا اور نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، تو پھر انہوں نے اختلاف شروع کر دیا نبی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں اختلاف کیا اس کا آگے اللہ نے فرمایا ہے بغیم بینہم، ضد اور حسد کرتے ہوئے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسدا من عند انفسہم، واضح اللہ نے فرما دیا کہ حسد کرتے ہوئے، ان کے دلوں میں یہ کوڑ ہے، یہ حسد اور بغض اور کینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیم بینہم، آپس میں ضد، حسد، بغض کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو یہ بات یاد رکھیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب جلد لینے والا ہے۔ اس سے پھر یہ پوچھے گا بھائی تم نے کیوں انکار کیا تھا، کیوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، تیرے پاس علم آ گیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا۔ آج بھی دیکھ لیجیے کچھ لوگ ایسے ہیں، جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ جو ہے اماموں کے مخالف ہیں، آپ جو ہے وہ فقہ کو نہیں مانتے، آپ اس کو نہیں مانتے، آپ ہے کون آپ؟ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا علم صحیح آ جائے تو پھر جو ہے وہ حسد اور بغض کی وجہ سے کہ جی ہمارے حضرت صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے، تم ہمیں یہ کہنا چاہتے ہو۔ بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے علاقہ، ہمارے علاقے والوں نے یہ کہا، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے علماء نے یہ کہا۔ اہل حدیث کا جو شیوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا۔ ائمہ کرام بھی یہی بات کہتے رہے کہ اللہ کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بات دین نہیں ہے۔ تو فرمایا حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرے گا، اس کا کفر کرے گا، تو یہ بات یاد رکھو ان اللہ فإن اللہ، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سریع الحساب، وہ بہت جلد، بہت سریع، بہت حساب لینے والا ہے۔
फ़इन हाजूका, तो फिर अगर ये तुझसे झगड़ा करें, अगर ये झगड़े तुझसे, कौन? मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन और काफिर लोग जो आपसे झगड़े, ये मुखातिब जो है वो नबी अलैहिस्सलाम है। आयत नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है और इसमें उम्मत भी शामिल है। आज भी अगर मुझसे आपसे ये झगड़ा करते हैं, काफिर हो या कोई भी हो, तो हमें क्या कहना चाहिए? फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबानी, तो कह दो कि मैंने तो उसको, उसकी इताअत की है। किसकी इताअत की है? अपने चेहरे को। फ़कुल असलम तो वजहिया, मैंने अपने चेहरे को मुती कर लिया है। किसका? लिल्लाह है, अल्लाह के मुती कर लिया है। व और उन्होंने भी, वमन इत्तबानी, और जो मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, सहाबा इकराम, उन्होंने भी यही काम किया। यानी हम भी नबी अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे, अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैनी लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, मैं जो है वो दो, उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं होगे जब तक दो चीज़ों पर अमल नहीं करो। लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, दो चीज़ों पर अमल कर लो, राह रास्त पर, स्ट्रेट वे पे रहोगे। वो क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, व सुन्नती, और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान। तो कहा मेरे जो पीछे चलने वाले हैं, सहाबा किराम, इत्तिबा करने वाले हैं, उन्होंने भी अल्लाह की इताअत कर ली है। वकुल, और ये कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतुल किताबा, जिनको किताब दी गई है, वल उम्मीयीना, और अनपढ़ लोगों को, अनपढ़ को ये कह दो, अस्लम तुम, क्या भाई तुम भी मुती हो गए हो कि नहीं? तुमने भी अपनी जो है वो इताअत अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की कर ली है कि नहीं? अस्लम तुम, क्या तुम भी मुसलमान हो गए हो? इस्लाम का माना ही मुती हो जाना है। इस्लाम, अस्लिम तस्लिम, मुती होने को इस्लाम कहा जाता है। तो यहाँ पर भी अस्लम तुम, क्या तुम इस्लाम ले आए हो? क्या तुम इस्लाम लाते हो? यानी क्या तुम मुती हो गए हो? फ़इन अस्लमू, तो अगर वो इस्लाम को कबूल कर लें, अगर वो इताअत को कबूल कर लें, फ़क़द इहतदौ, तो यकीनन वो हिदायत, राह रास्त पे आ जाएंगे। व इन तवल्लौ, और अगर वो इस्लाम नहीं लाते, मुती नहीं होते, बात नहीं मानते, फ़इन्नमा अलैकल बलाग, ऐ मेरे हबीब, ऐ मुखातिब, फिर तेरे जिम्मे सिर्फ जो है वो क्या है? बलाग है, पहुंचा देना है हदीस का और कुरान मजीद का, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का फरमान। उलमा के जिम्मे, अंबिया के जिम्मे सिर्फ क्या है? पहुंचाना है, उसका दावत देनी है, मनवाना नहीं। मनवाना, अल्लाह, आज हमने ये काम शुरू कर दिया, हम मनवाना चाहते हैं जी, मानते ही नहीं है, जी मानते ही नहीं है और छोड़ देते हैं उसको। कहना नहीं भाई, मनवाना काम अल्लाह का है, हमारा नहीं है। अगर यही काम मनवाने वाला नबी इस्लाम का होता, तो फिर आपका जो चच्चा था, आप उससे मोहब्बत भी करते थे और चाहते भी थे कि वो कलीमा पढ़ ले, मनवा तो नहीं सके। फिर सारी उम्र कहते रहे, सारी उम्र कहते रहे, आखिर जब बीमार हुआ, मर्जुल मौत में पहुंचा, तो आपने कान में कहा, या अम्मी, चचा बात सुनो, कुल, ऐसा कलिमा कह दो, तो हाजु बिहा इंदल्लाह, मैं अल्लाह के यहाँ कल जाके फिर तेरे बारे में झगड़ा करूंगा, दलील दूंगा उसकी, चलो मेरे कान में ही कह लो। लेकिन नहीं कहा उसने। तो मनवाना नहीं अंबिया का काम, बल्कि पहुंचाना है। मनवाना काम जो है वो अल्लाह का है। मनवाने पे आ जाए तो एक सेकंड लगता है, ना जो है वो मनवाना चाहे तो फिर सारी उम्र, जैसे चच्चा जो है वो ऐसे ही मर गया और आखिर में जो है वो जहन्नम का ईंधन बना। अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज रखे। फ़इन्नमा अलैकल बलाग, आप पर पैगाम का पहुंचा देना है, आपका पैगाम पहुंचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ इस आयत को ख़त्म करते हुए कहा, भाई ये बात याद रखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को खूब देखने वाला है। वो देख रहा है कि तुम अमल क्या कर रहे हो, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे करतूत क्या हैं, उसे सब कुछ पता है, सारा इल्म है। एक एक लम्हे की अल्लाह सुब्हानहू व तआला खबर रख रहा है।
ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. کرامن کاتبین اللہ نے 2 مقرر کیے ہوئے ہیں, وہ 24 گھنٹے جو ہے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 2 شفٹیں ہیں ان کی, آتے ہیں لکھ کے لے جاتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ سارا تیار ہو رہا ہے. اللہ ہمارے اس جو ہے وہ کرامن کاتبین کے معاملات کو آسان بنائے. اللہ نے فرمایا واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. کب تک کلاس چلانی ہے؟ جی ابھی تھوڑا اور ٹائم. 12:30 تک شیخ. 12:30 تک یعنی 10 بجے تک. ہمارے ہاں 10 بجیں گے. 10 آپ کے پاس مطلب 15 منٹ جو ہے سوال سیشن رہے گا, تو 10-15 کو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی 1.5 گھنٹے کی 15-20 منٹ اور کلاس لے, پھر سوال جواب تک ہوگا. 15-20 منٹ اور کلاس لیں, اس کے بعد سوال جواب. جی کیا آواز سمجھ نہیں؟ آپ کی آواز صحیح. کیا کہہ رہے تھے؟ 10:15 تک مطلب اور تھوڑا 15 منٹ دیجیے, وہ کر بول رہے. ٹھیک. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ, وَيَقْتُلُونَ اور قتل کیا انہوں نے, وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو, بغیر حق نا حق, وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی, يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ جو انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے, ان کو بھی قتل کرتے ہیں. جو بھی یہ عمل کرے یہ یہودیوں کا کام تھا, انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, انہوں نے یہودیوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں فبشرہم, تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت خوشخبری کا لفظ دیا جو ہے وہ یہاں بولا ہے, لیکن آگے جو ہے وہ عذاب ہے, کبھی عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فبشرہم کا لفظ اس لیے بولا تاکہ جب بشارت ہو تو وہ تھوڑے خوش ہوں, لیکن آگے جب عذاب کا پتہ چلے تو پھر ان کو وہ بشارت نہیں بلکہ غمگین جو ہے وہ لگے گا. فبشرہم, تو ان کو بتا دے, خبر دے دیجئے, خوشخبری دے دیجئے. کس چیز کی؟ بے عذاب علیم, المناک قسم کے عذاب کی. دنیا کے اندر بھی ان کو دیکھ لیجئے, المناک عذاب جو ہے وہ ہوا یہودیوں کو, اور آخرت میں تو ان کو المناک عذاب ملنا ہی ملنا ہے. اولئک الذین, یہی ہیں وہ لوگ, اولئک یہی ہیں, الذین وہ لوگ, حبطت برباد کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, اعمالہم ان کے اعمال, ان کے عمل جو ہے وہ حبط کر دیے گئے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی کہ جو ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے بغض و حسد کی وجہ سے, ان کے نفاق کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ان کے اعمال حبط ہو گئے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بہت سارے لوگ جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں جی دیکھو جی بڑا وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں, بڑی جو ہے وہ مسجد, وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں, بڑے ایسے جو ہے وہ علاج کروا. بھئی یہ سارے عمل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ذرہ برابر اس کا وزن نہیں ہے. کل قیامت کے دن بھی ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا, اور دنیا کے اندر بھی جو بھی وہ خیراتی کام کرتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, ان کا کوئی اور جو ہے وہ مقصد نہیں ہے, نہ اللہ کو راضی کرنا, نہ کسی جو ہے وہ دین پر, بلکہ وہ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے, اپنے مقاصد کو پانے کے لیے جو ہے وہ مسلمانوں کے ملکوں میں یا دوسری جگہ پر یہ ایسے اعمال کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم, ہم نے ان کے عمل کو حبط کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین, اور کوئی بھی ان کے لیے نصرت و مددگار نہیں, ان کے وما اور نہیں ہے, لہم ان کے لیے, من ناصرین کوئی بھی مدد کرنے والا, کوئی بھی نصرت کرنے والا. علم کیا, ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو
अलम क्या नहीं तारा देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, आपने उन लोगों को नहीं देखा, किन लोगों को, ऊतू नसीबम मिनल किताब, जिनको कुछ किताब दी गई, किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, युदऔना इला किताबिल्लाह, यानी अहले किताब को, यहूदी हैं नसरानी हैं, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किताब का कुछ हिस्सा दिया है, यानी इंजील है उनके पास, ज़बूर उनको दी, तौरात उनको दी, ये जो लोग हैं, युदऔना तो फिर उनको दावत दी जाती है किसकी, इला किताबिल्लाही, इस किताब की तरफ जो अल्लाह की है, यानी कुरान मजीद की तरफ, लियहकुम बैनहुम, ताकि ये किताब फैसला करे उनके माबैन, सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम, फिर आप देखते हैं कि जब उनको इस किताबुल्लाह के साथ फैसला करने की दावत दी जाती है तो फिर एक ग्रोह उनमें से जो है वो मुंह फेर कर चल देता है, वहुम मोरजून, और वो एराज कर रहे होते हैं, इस किताब को नहीं मानते, फैसला जो है वो कर दिया जाए तो फिर उसको तस्लीम नहीं करते हैं। ज़ालिका, अल्लाह ने इसकी इल्लत बयान करते हुए फरमाया कि ये क्यों है, बिअन्नहुम, इस वजह से कि कालू, उन्होंने कहा, लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, हमें आग तो चंद दिनों में ही रहेगी, बस हमारे लिए जो आग है वो चंद दिन हम आग में जाएंगे और फिर उसके बाद हमें जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा। पीछे आपने जो है वो पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया यहूदियों का और नसरानियों का भी जो है ये दावा है, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, जन्नत में तो वही जाएंगे जो यहूदी हैं या नसरानी हैं, ये दावा करते हैं, लेकिन दलील नहीं है उनके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिले के लिए फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नती है लेकिन वो शख्स जो जन्नत में जाने से इनकार करते। भाई दावा करने से जन्नत में नहीं चले जाएगा, बल्कि दावे की दलील होनी चाहिए। हम भी कहते जी हम भी जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, भाई जन्नत में जाने वाले काम करेंगे तो जाएंगे। और अगर जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी उम्मत जन्नती है, जन्नत में जाएगी, लेकिन जो जन्नत में जाने से इनकार करता है वो नहीं जाएगा। जन्नत में जाने से इनकार कोई भी नहीं करता जबान से। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा कभी कईला मैं अबा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन है जो इनकार करेगा, आप कह रहे हैं कि जन्नत में जाने का इनकार करते, कौन है ऐसा बदबख्त बदनसीब। फरमाया मन अताअनी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, जो मेरी बात मानेगा, जो मेरे तरीके पे चलेगा वो जन्नत में दखल होगा। वमन आसानी फकद अबा, और जिसने नाफरमानी की उसने इनकार किया, जिसने नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, इताअत नहीं की, तो उसने क्या किया, जन्नत में जाने से इनकार किया। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जन्नत में जाना जो है वो, ये बात कह लेना कि हम चंद दिन जो है वो जहन्नम में, आज भी कुछ मुसलमान हैं जी तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर जन्नत में और जहन्नम में रहेंगे फिर उसके बाद जन्नत में ही जाना है, भाई ये कहाँ से आ गया। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कह दिया कि इताअत करोगे तो फिर जन्नत में जाओगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने उन लोगों की बातें जो है वो ये यहाँ पर नकल की हैं। कहा ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि कालू, उनका ये कहना था, लन तमस्सना नार, हमें हरगिज नहीं आग छुएगी, इल्ला यामम मादूदात, मगर चंद गिनती के दिन हमें अजाब होगा जहन्नम में, तो फिर हम जन्नत में चले जाएंगे। वगर्रहुम, और धोखे में डाला उनको, फी दीनहिम, उनके दीन में, धोखे में जो है वो उनके जो ये सारी चीजें थी उनको धोखे में डाल दिया उनको। मा कानू यफ्तरून, किस चीज ने जो है वो धोखे में डाला, जो वो इफ्तरा पर्दाजी करते थे, जो वो झूठ बोलते थे, जो गलत किस्म की बातें कर रहे थे, इफ्तरा घड़ते थे, उसकी वजह से उन्होंने वो धोखे में पड़ गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब ये काम जो है वो सारे करते रहे दुनिया के अंदर, और उनके ये अक़वाल हैं, फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाहुम, तो फिर क्या हाल होगा, फ़कैफ़ा, तो फिर ये ज़रा बताओ मुझे, कैफ़ा, क्या हाल होगा, इज़ा जमअनाहुम, जब हमने उनको जमा किया, जब हम उनको जमा करेंगे, लियौमिन, उस दिन के लिए, ला रैबा फ़ीही, जिसमें कोई शक नहीं, उस दिन के आने में कोई शक व शुबा नहीं है। वो यौम क़यामत है, यौम मैदान महशर है, यौम हिसाब है। उस दिन जब हम उनको जमा करेंगे, वह वुफ़ियत, और फिर बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर उस जान को, हर नफ्स को, माँ का सबत, जो उसने
किया है, छोटे से छोटा ज़र्रे, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह ने फरमाया कि जो एक ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वो भी कल क़यामत के दिन उसको देख लेगा, उसके अमाल नामे में मौजूद होगी, उसके अमाल नामे में मौजूद होगी। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अल्लाह ने फरमाया कि जो बुराई करेगा, छोटी से छोटी बुराई, कल वो भी क़यामत के दिन देख लेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, हर जान को, हर नफ्स को फिर बदला दिया जाएगा, माँ का सबत, जो भी उसने किया है। नेकी की है तो उसका बदला मिलेगा उसको, बुराई की है तो उसका बदला मिलेगा, उसकी सजा मिलेगी। वहुम ला युज़लमून, और ये बात याद रखो, उन पर किसी किस्म का जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा, नाइंसाफी नहीं की जाएगी, ज़्यादती नहीं की जाएगी। आगे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज़्ज़त व ज़िल्लत और बादशाहत के मुताल्लिक़ कहा है कि ये अल्लाह की देन है, चाहे जिसको दे देता है। कुल, कह दीजिए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मालिकल मुल्क, तू मालिक मुल्क है, ए मालिक है किस चीज का? मुल्क का, बादशाही तेरी है। तुतिल मुल्क का, जिसको चाहता है बादशाही दे देता है। तुतिल मुल्क का मन तशा, जिसको तू चाहता है बादशाही दे देता है। तू दे देता है अल मुल्क का, बादशाही, मन तशा, जिसको चाहता है। वह तंज़िउल मुल्क का, और छीन लेता है बादशाहियत, मिम्मन तशा, जिससे चाहता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा, और जिसको चाहता है तू इज्जत देता है। वह तो ज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहता है तू जिल्लत से नवाजता है, जिसको चाहता है तू जिल्लत दे देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है दूसरी जगह पर कि अन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत किसको है? सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मोमिनों को इज्जत हासिल है, काफिरों के लिए कोई इज्जत नहीं। लेकिन आज मामला उलट हो चुके हैं। आज हमारे मुल्क में कोई काफिर आ जाए तो उसको ऐसी इज्जत दी जाती है, अल्लाह मुआफ फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूदी और नसारा के तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो फिर इला अदयक़िही, इनको जो है वो इसका रास्ता तंग कर दो। क्यों? कि ये अल्लाह के साथ जो है वो मुखलिस नहीं है, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस नहीं है। ये जिजिया देकर काफिर बनकर जो है जलील और रिस्वा बनकर रहेगा दुनिया के अंदर। जलील और रिस्वा जो है वो इनका मुकद्दर है, इज्जत जो है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल और मोमिनों के लिए है। तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया व तु इज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहता है तो इज्जत देता है। व तु ज़िल्लु मन तशा, और जिसको चाहता है तो जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, और भलाई तेरे हाथ में, भलाई अल्लाह तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। सजा देने पर कादिर है, बदला लेने पर कादिर है, इज्जत देने पर कादिर है, जिल्लत देने पर कादिर है, माल देने पर कादिर है, माल लेने पर कादिर है, औलाद देने पर कादिर है। हर चीज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है। तूलिजुल लैला फिन नहार, अल्लाह तू कादिर है इस पर भी कि दाखिल करता है तू रात को दिन में। तूलिजुल लैला फिन नहार, अभी देखें रातें जो है वो छोटी हो रही हैं, दिन बड़े हो रहे हैं, तो रात दिन में दाखिल हो गई। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल, और तू फिर रात को और दिन को दाखिल करता है रात में। सर्दी आती है तो रात जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, दिन बिल्कुल छोटा हो जाता है, तो दिन का हिस्सा जो है रात में दाखिल हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया तूलिजुल, अल्लाह तू ही है जो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल करता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तू जिंदा को मुर्दे से निकालता है। सुभान अल्लाह, जिंदा को मुर्दे में से। अब अंडा देख लीजिए, ये मुर्दा है, उसमें तो जान नहीं है, तो उससे चूजा निकलता है, वो जिंदा होता है। जमीन जो है वो देख लीजिए, उससे अंगूरी निकलती है वो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जिंदा को मुर्दा से निकालता है। व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दा से जिंदा को निकालता है।
مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے اور انڈا جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں، وہ مردہ ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ اس کا دوسرا معنی بھی جو ہے مفسرین نے کیا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ کے، کہ مسلمان سے کافر اور کافر سے مسلمان، لیکن وہ پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، وہ حکم کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ کافر کو اپنا دوست نہیں بنائے، کیونکہ وہ کافر مومن کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، جب بھی دیکھیں جڑے کاٹے گا وہ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نہیں پر بنائیں مومن لوگ کافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر مسلمان کو چھوڑ کر دوستی کی پینگیں جو ہے وہ کافروں کے ساتھ لگائی جائیں، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، بدھسٹ کے ساتھ، یہودی اور نصارہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ دوستیاں رکھی جائیں، اور مسلمان جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ بغض رکھے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، تجارتی معاملات میں دیکھیں ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں، یہودی نصارہ ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، لیکن مسلمان تاجر ہے اس کے ساتھ بغض چل رہا ہے، اس کے ساتھ ناراضگیاں چل رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کوئی مومن بھی کسی کافر کو دوست نہ بنائے، من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک یہ جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا، فلیس من اللہ شیء، تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، فلیس من اللہ شیء، تو نہیں ہے کوئی بھی وہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا، الا ان تتقوا منہم تقا، ہاں یہاں پر ایک استثناء کر دیا اللہ نے کہ اگر تم ان سے ڈرتے ہو، تمہیں خدشہ ہے کہ وہ تمہیں مار دیں گے، تم وہاں پہ رہ رہے ہو، تو پھر جو ہے وہ ظاہری طور پر دوستیاں لگاؤ، پھر بھی جگری نہیں دلی دوست نہیں بنانا، اس کو اوپر سے ہے دوستی رکھو تاکہ تمہاری جان جو ہے وہ بچ جائے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے، ان کے شر سے بچنا چاہتے کہ وہ شر ہے، شریر لوگ ہیں، ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور یہ یاد رکھو اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے نفس سے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ بچ جاؤ پھر بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اندر رہنے سے، مشرکوں کے اندر رہنے سے منع کیا، مسلمانوں کو کافروں کے معاشرے میں رہنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء، میں اس شخص سے بری ہوں جو شخص کافروں کے درمیان رہتا ہے، جو شخص کافروں کے درمیان رہتا ہے میں اس سے بری ہوں، وہ وہاں سے نکل جائے، ہجرت کر جائے، مسلمان علاقے میں چلا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، تو وہ اللہ کے علم میں ہے، چاہے اس کو چھپا کے رکھو، چاہے اس کو ظاہر کرو، زبان سے بات کر لو یا تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے، یہ بات یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے ہاں۔ وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نے جو سینوں میں ہے بھید وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا کے رکھا ہے تم نے اللہ کے ہاں بالکل قطعی طور پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، علام بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ آج کیا ہونا ہے، کل کیا، قیامت تک جو ہے وہ کیا ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور یہی نہیں ہے، ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوہ یعلمہ اللہ، یہی نہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو وہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، ما وہ کچھ، سماواتی جو آسمان میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔
वमा फिल अर्द, और जो ज़मीन के अंदर है। अब ज़मीन के अंदर क्या कुछ है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, क्या कुछ जो है वो सारी चीज़ों का इल्म हो गया है। समंदर के अंदर क्या कुछ है, सारी चीज़ों का पता चल गया है। ऐसी ऐसी मखलूक है समंदर के अंदर कि आज तक इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है, लेकिन फिर भी उसका इहाता नहीं। वमा फिल अर्द, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो ज़मीन में है वो भी उसके इल्म में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादर है, खूब कुदरत रखने वाला है। उसकी कुदरत से कोई भी भाग नहीं सकता। यहीं पे खत्म कीजिए। यौम तजिदु कुल्ला नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, उस दिन, कल क़यामत के दिन, जिस दिन कुल्लु नफ्सिन ताजिदु कुल्लु नफ्सिन, पाएगा हर नफ्स, हर जान, मा अमिलत, जो उसने अमल किया है, मिन खैरिन, जो भी भलाई की है, मुहदरा, वो अपने सामने पाएगा। सूरह अल-कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, मुजरिम कहेगा उस दिन, माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस किताब को, इस अमाल नामे को क्या है कि छोटी से छोटी भलाई और छोटी से छोटी बुराई और बड़ी से बड़ी भलाई और बड़ा बड़ा जो है वो बुराई, इसने सारी इसके अंदर जो है वो शामिल कर दी है, हर चीज लिखी हुई है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो उसने कोई भलाई की है, खैर का काम किया है, मुहदरा, उसके सामने हाजिर हो जाएगा। वमा, और जो भी आमिलत मिन सुइन, किसी नाजान ने बुराई की है, वो भी हाजिर होगी। उसके मुतालिक वो क्या कहेगा, तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, उस दिन वो जान चाहेगी, वो नफ्स चाहेगा, वो इंसान चाहेगा कि इस बुराई और इस मेरे दरमियान बहुत लंबी मुसाफिर होती, काश के उसके और उस बुराई के दरमियान अमदम बईदा, बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस होता, बहुत ज्यादा फासला होता। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें डराता है अपनी जात से कि बच जाओ मेरे अजाब से, बच जाओ जहन्नम से, डर जाओ मुझसे। वल्लाहु, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बहुत ही शफकत करने वाला है। यहीं खत्म कीजिए शेख, यहीं पे रुक जाइए। ठीक है, सबक मुकम्मल होने दिया करें ना। सबक जब तक चल रहा हो तो उस वक्त थोड़ा सा सब्र कर लेंगे। सबक यानी यहाँ पर रुकू मुकम्मल हो रहा है। रुकू कम से खत्म करने दीजिए, आप लोग रुकू भी देखते नहीं है। हाँ, थोड़ा रुकू सा तो सब्र आ गया किया ना, करें। रुकू नहीं, हो बस गया, ज्यादा भी हो जाए तो समझ में नहीं आता। रुकू हो गया है। बस ज्यादा ठीक है, पढ़ेंगे ठीक है। आप, समझ में नहीं आता हमारे, फिर सब निकल जाता सर में से। मुख्तसर जी, सा बयान है, जी, कीजिए। जी, अभी आप सवाल कर आपने लें, बहुत ठीक है, अच्छी सवाल बात है की, तो मैं सवाल आपके कर साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जी हाँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है, कोशिश हाँ, है कि आप भी लोग थक उतना गए शेख, पढ़िए। आप भी थक गए बोलते बोलते, हम भी थक गए सुनते सुनते। नहीं, अब सवाल थकने का जवाब मसला नहीं कीजिए। है, मैं 2-3 घंटे और बोल सकता हूँ, मसला नहीं। मसला ये है कि उतना हम पढ़ें जितना हम उसको हजम कर सकें। जी हाँ, सुन बिल्कुल सके, ठीक अमल कर ठीक, सके। कोई मसला नहीं है। 7 ये या बात 9 जो है वो मिनट आगे। ठीक नहीं है, मैं इस पे एग्री नहीं हूं कि हम जो है वो 3-4 रुकू पढ़ लें और रोजाना 3-4 रुकू पढ़ें और जल्दी खत्म कर लें। जल्दी खत्म करने का माना ये है कि हम किस वक्त इसका जो है इसको रिपीट कब करेंगे आप लोग? क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इतना जो है रोजाना उसको पढ़ लिया करें? शेख दूसरे हमारे मामलात भी करने होते हैं। टाइमिंग के हिसाब से देखते 12:30 को खत्म कर देंगे बोलकर ऐसा टाइम रख। नहीं शेख, ठीक है। जितना आप उसको समझ के पढ़िए, देखिए, समझ के पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, ये बेहतर है ना कि ज्यादा पढ़ने से। ये मेरा एक जो है मेरी राय शेख है। साहब अल्लाह मुत्फिक हैं, मुत्फिक हैं शेख साहब, मुत्फिक। जी सिर्फ 11:15 तक 1.25 घंटा जी। ही होता है शेख, या तो 1 घंटा या तो 1.25 घंटा ही होता है बस। उसमें जितना भी हो गया। सवाल कर ले, अगर किसी का अस्सलाम वालेकुम सवाल कर ले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि किसी का वबरकातुहू। सवाल है तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी भाई। शेख मोहतरम, एक सवाल है कि अभी दौरान दर्स अभी आप बोल रहे थे कि अल्लाह के ने फरमा रहे थे कि मैं उस शख्स से बरी हूँ जो नहीं जी, नबी अलैहि सलाम का फरमान है। जो है, मैं उस शख्स से बरी हूँ जो काफिर के दरमियान रहते हैं, उसके जो यहाँ से जो है हिजरत कर जाए। तो यहाँ हमारे जो है हिंदू पाक में अक्सर गैर कौम के जो है इलाके में और उसमें बस्ती में हम रहते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, इसके बारे में
وہ تھوڑا وضاحت کر دیں گے، مہربانی ہوگی. جی وہی میں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کہ وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جو مسلم علاقے ہیں، یعنی کہ جہاں پر مسلم اقلیت میں ہیں وہ مسلم اکثریت علاقے میں جائے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، آپ کا فرمانا ہے کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو بین ازہری الکفار، جو کفار کی درمیان جو ہے وہ رہتا ہے، ایک دوسرے کی آنکھ کو دیکھتے ہیں. یعنی معنی کیا ہوا کہ وہ کافر زیادہ ہیں، مسلمان وہاں پر کم ہے، اور مسلمان دب کے رہ رہا ہے، اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، اپنی عبادات کو نہیں بجا لا سکتا. اور کوئی بھی علاقہ ایسا، یہ بات یاد رکھیے شرعی حکم ہے کہ جہاں پر آپ پر ظلم ہو رہا ہے جو ہے وہ آپ اپنے دین کو وہاں پر اعلانیہ طور پر نہیں کر سکتے ہیں، اس علاقے سے ہجرت کر جائیے، اس علاقے کو چھوڑ دیجئے چاہے جو بھی ہو. یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع تھی، کیوں تم جو ہے وہاں سے نہیں نکلے؟ تو پھر کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ جی ابھی آپ فرمائے تھے دوران درس بھی جو ہے کہ اگر ان کے شر سے بچنا چاہ رہے ہیں تو ظاہری طور پہ دوستی کر سکتے، بلکہ آپ بتائے تھے یہ بھی. جی اللہ نے رضوان صاحب فرمایا اس پہ اللہ غور نہیں تتقوا کرے، منہم تقا، رضوان صاحب اس پہ غور نہیں کرے، آپ بتائے تھے، بول دیا غور سے سننا درس آپ کا، جواب ہے اسی میں. جی 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 اللہ تتقوا منہم تقا کا معنی یہ ہے کہ وہاں سے اگر تمہیں ان کے شر سے جو ہے وہ بچنا چاہتے ہو تو پھر ظاہری طور پر ان سے جو ہے وہ دوستی لگا لو، لیکن وہ کیا جو کیا بتا رہے معاملہ ہیں ہے آپ، کہ وہاں سے اس علاقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، مسلم علاقے میں جہاں مسلمان لوگ ہیں، ایسے ایسے آپ کے ہاں علاقے ہیں جو مسلم علاقے ہیں، پورے دیہات مسلمان ہیں، پورے علاقے جو ہے مسلمان ہیں، ان علاقوں میں جو ہے وہ بندے کو چلے جانا چاہیے. یہ جہاں پر ابھی بولے ہیں کہ دوستی کے بارے میں، ابھی کوئی بولے ہیں جی کہ رضوان بھائی سنے نہیں ہے، میں سنا بھی ہوں، لیکن وہ دوستی کی بات ہے، ڈرنے کی جو بات ہے، توقع جو وہ توقع دوستی کی کی، بات ہے، جی وہ دوستی دوستی کی کی بات بات ہے. ہے. یہ مسئلہ دوسرا تھا. جہاں تک دوستی کی بات ہے تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے اللہ کے نبی اپنے چچا سے مطلب دوستی کرتے تھے حضرت ابو طالب سے، تو کیا غیر قوم سے کسی، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں. بولیے. جی شیخ، وہ سوال یہ تھا کہ غیر قوم سے جیسے کافر سے، جیسے ابھی قریب رہتے ہیں پڑوسی میں، تو اس میں دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ جیسے ہمارے دن میں بھی کوئی مطلب اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہمارے ہند پاک میں ایسے ہوتا ہی ہے، اور اللہ کے نبی بھی حضرت ابو طالب سے جو کافر تو صرف دوستی کرتے تھے. تو ذرا اس کے بارے میں نہیں، ذرا وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. نے تو کسی کافر سے دوستی نہیں کی ہے، صحابہ نے نہیں کو کسی کافر سے دوستی کی ہے. دوستی کا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ کہ جیسے حضرت ابو طالب کے بارے میں اللہ کے نبی کے دل میں جی محبت ابو تھی. طالب کے بارے میں تو واضح طور پہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے وہ تیرے لیے ساستغفر لک کا بخشش مانگوں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ما کان للنبی جو ہے وہ یہ آیت نازل ہوگی کہ نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ اگر سے اولی قربا اس کے رشتہ دار ہی ہوں اس کے لیے استغفار کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگ لی کہ میں جو ہے وہ استغفار نہیں کروں گا اس کے لیے. تو دوستی تو نہیں لگائی ہے ان سے. کافر جو ہے وہ دیکھیں نا، اب ابو طالب جو ہے وہ چچا تھا، اور چچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہا تھا. دین کی جتنی خدمت کی ہے ابو طالب نے، ہم میں سے کسی نے نہیں کی ہے. وہ اللہ نے اس سے دین کی خدمت لی، لیکن اس خدمت کا فائدہ اس کو کیا ہوا ہے؟ اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، بھتیجے مجھے بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا بھائی ابو طالب ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، دین اسلام کی خدمت کرتا رہا، کیا اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس کو فائدہ ہوا ہے. کیا فائدہ ہوا ہے؟ کانا فی ضحضاح من النار، وہ جہنم کی بیسمنٹ میں تھا، جہنم کی جو سب سے نچلی تہ ہے جہاں سے آگ شروع ہوتی ہے وہاں تھا. تو اس خدمت اسلام نے اس کو اٹھا کر اوپر والی جگہ پہ لے آیا ہے. اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ یوزع تحت یوزع اخمص قدمیہ جمرۃ من النار، اس کی ایڑی پہ جہنم کا ایک انگارہ رکھا جائے گا، یغلی منہ دماغہ، اس سے جو ہے اس کا دماغ کھولے گا. اب شیخ اسے ہم صاحب میرا ایک دوستی نہیں سوال ہے. کہیں آپ جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گے. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مسلمان اور کافر دوست نہیں بن سکتے، تو کیا مسلمان غیر مسلم کو سلام بلا سکتا ہے، کیا السلام کر علیکم سکتے؟ کہہ سکتا ہے؟
हाँ जी भाई, शरीयत ने हमें ये बताया है, शरीयत ने हमें ये बताया है कि मुसलमान काफिर को सलाम करने में पहल नहीं करेगा। मुसलमान सलाम करने में काफिर को, यहूदी है, ईसाई है, सिख है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, कोई भी है, उसको अस्सलामु अलैकुम नहीं कहेगा। बल्कि अगर कोई सिख, कोई यहूदी, कोई हिंदू, कोई नसरानी या बुद्धिस्ट जो है वो कहेगा अस्सलामु अलैकुम, तो हम उसको वालेकुम अस्सलाम नहीं कहेंगे बल्कि वालेकुम कहेंगे। ये बात याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम करने में पहल नहीं करनी, और अगर वो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हम वालेकुम कहते हैं। ये हदीस के अंदर मौजूद है और सहाबा ने ऐसा किया है। अच्छा, क्या ये अहले तशरीह के लिए भी ऐसा है? जी, अहले तशरीह काफिर तो नहीं है ना भाईजान। हाँ, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, हर शिया काफिर नहीं है, ये बात याद रखिए। काफिर, किसी को काफिर करार देने के लिए उसकी कुछ शरूत हैं, कुछ मवाने हैं, वो हमें पूरी करनी चाहिए। हर बंदे को काफिर काफिर, शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर, जो ना बोले वो भी काफिर, ये रट लगानी जो है वो फितना है ये। हाँ, हर वो बंदा काफिर है, सुन लीजिए, हर वो बंदा काफिर है जो नबी इस्लाम की तौहीन करता है, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करता है, सहाबा किराम पे सब्बो शज़म करता है, वो काफिर है। लेकिन कह देना काफिर काफिर, शिया काफिर, सारे शिया काफिर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, गैर मजहब के लोग यहाँ पे जो भी है, उनको इस्लाम की दावत देना मुसलमान पे फर्ज है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के आयत के ज़बान में। तो फिर जो है हम दावत जब देते हैं किसी गैर मजहब के लोगों को, क्योंकि काफ़ी मुसलमान ऐसे भी है यहाँ जो कि गैर मजहब के लोगों से नफरत भी करते हैं, तो फिर उनके दिलों को साफ करके, क्योंकि मैं दाइया हूँ और ट्रेनर हूँ इस पर, तो इस वजह से हम उनको समझाते हैं कि गैर मजहब के लोगों के साथ हुस्ने सलूक करो। उन अगर पड़ोस में है या कुछ भी है तो थोड़ा उनके साथ हुस्ने सलूक करो और अपने इस्लाम के बारे में बताओ, और उनके साथ जो है सही मामला करो, ताकि वो मजहब इस्लाम को जो है सही समझ कर और उसको, उसके मुसलमान के नेचर को देखकर वो इस्लाम कबूल कर सकें अल्लाह के तारुफ के साथ। तो अब इसमें थोड़ा सा रोशनी डाली, क्योंकि हर गैर मजहब का आदमी काफिर नहीं होता। काफिर तब होता है जब वो इस्लाम की दावत दी जाए और उसके बाद वो कबूल ना करे। तो इस्लाम ये बात आपकी, मेरी बहन, आपकी ये बात ठीक नहीं है। हर मजहब का बंदा जो है वो काफिर नहीं है। हिंदू काफिर हैं, सिख काफिर हैं, बुद्धिस्ट काफिर हैं। मुशरिक होता है ना शेख, पहले वो काफिर हैं, वो काफिर हैं। मुशरिक तो देखे ना, मुशरिक काफिर नहीं है। मुशरिक, हर मुशरिक जो है वो काफिर है। हर मुशरिक काफिर है। फिर इस्लाम की दावत जो कबूल कर लेते हैं, हर मुशरिक काफिर है और हर काफिर जो है वो मुशरिक है। देखे ना, यहूदी जो है वो अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं, तो ये शिर्क नहीं है, शिर्क है और कुफर भी है। नसरानी जो है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, वो भी अल्लाह ताला को जो है वो, अब वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अब ये अल्लाह का बेटा मानना जो है वो कुफर है कि शिर्क है, क्या है? दोनों चीजें हैं, कुफर भी है और शिर्क भी है। वो लोग गैर मजहब के ही होते हैं, लेकिन जब उनको इस्लाम की दावत दी जाए तो उनके साथ थोड़ा हुस्ने सलूक कर ही दावत दी जाए। ये कहना कि उनको इस्लाम की दावत देने से पहले हम काफिर नहीं कह सकते, ये बात ठीक नहीं है। ये नहीं शेख। अब कोई ऐसा, देखिए बात, कोई ऐसा पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया ग्लोब विलेज बन चुकी है। आप ये कहें कि इस्लाम की दावत उनको नहीं पहुंची है, उनको इस्लाम नहीं पहुंचा है। हाँ, इस्लाम का उनको पता है, हमसे ज्यादा पता है यहूदियों को इस्लाम क्या है, हमसे ज्यादा पता है नसरानियों को इस्लाम क्या है। और वो हमारे इस्लाम पर जो है वो इसलिए तान करते हैं कि हम मुसलमान, हम अपने इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमारी तिजारत गैर मुस्लिमों वाली है, यहूदियों वाली है, नसरानियों वाली है। हमारा किरदार गैर मुस्लिमों वाला है, हमारी शक्लें गैर मुस्लिमों वाली हैं। हम अपने किरदार से, अपनी जो है वो अपने मामलात से हम उनको मुसलमान कर, सहाबा किराम ने अपने किरदार और मामलात से मुसलमान बनाया लोगों को। हाँ, तो किरदार वो मामलात जो है ना, वो हुस्ने जन, मतलब हुस्ने सलूक ही होना चाहिए ना शेख उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम शेख। इसी तरह कुरान में एक आयत है शेख, अगर मुसलमान गैर कौम और काफिर अगर आपको उसकी तकलीफ ना दें और आपको जो है क़िताल की तरह जो है मतलब आपको परेशान ना करें, तकलीफ ना दें, तो उसके साथ दोस्ती करने से कोई हरज नहीं। दूसरे की किस्म की आयत है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन एक आयत है, एक शेख से, शेख अब्दुल अजीज मदनी से मैं सुना हूँ दावत तबलीग के सिलसिले में, एक
बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं। तो उसमें एक आयत कुरान की है कि अगर काफिर की तरफ से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे बहुत सारे काफिर ऐसे हैं जो अमन पसंद होते हैं, तो ऐसे काफिर से दोस्ती काफिर, करनी अच्छा है। नहीं, बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, काफिर कौन सा काफिर अमन पसंद है भाई मेरे? ये बात गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। काफिर नहीं, अमन पसंद हो ही नहीं सकता। अमन पसंद मतलब कुछ ऐसे हैं जो मुसलमान को भला चाहने वाले हैं। हर कोई फिर वही बात, कोई काफिर मुसलमान का भला करने वाला नहीं है, वो अपने मुफाद को देख रहा है भाई मेरे, ये बात याद रखिए। जी अल्लाह वाला। ये आपकी सोच शेख उन्होंने साहब, बदली पास हुई में है सवाल हमारी इनका ये है मुसलमानों कि के। जिस तरह ये ना, ठहरिए अताउल्लाह, जरा ठहरिए आप। तो शेख, जो लोग कई लोग हैं जो मेरे हाथ पे बैठ करे इस्लाम कबूल करे, अल्हम्दुलिल्लाह। काफी हिंदू लोग, काफी क्रिश्चियन लोग इस्लाम कबूल करे। मैं खुद उनके क़याम और ताम का इंतजाम करती हूँ। जब वो लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो अपनी दरसगाह में ही मैं उनके क़याम त्याम और उनके खतना, अगर मर्द है तो खतना का इंतजाम और सर्टिफिकेट, उनके इस्लाम कबूल करने के बाद के सर्टिफिकेट का इंतजाम, सब चीज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफी लोग ऐसे हैं जो गैर मजहब के, जो इस्लाम का तारुफ कराने के बाद, अल्लाह रसूल का तारुफ कराने के बाद वो लोग इस्लाम कबूल करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी खासी मुसलमानी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और हमसे ज्यादा तकवे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा अमल देखिए के। असल मसला, देखिए मेरी बहन, जो मुसलमान होता है वो कुरान और हदीस को समझकर मुसलमान होता है। हम जद्दी पुश्ती पैदाइशी मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस को पढ़ते नहीं हैं। और फिर हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तालीफ कल्ब का, ये एक बाकायदा जो है वो चैप्टर है कुरान हदीस, कुरान मजीद में और अहादीस नबविया में, तालीफ कल्ब का। किसका तालीफ कल्ब किसकी है? ये वो काफिर की है। जी जी जी, बहुत बेहतरीन जवाब है तो जी, माशाल्लाह। तालीफ कल्ब अब कैसे होगी? क्या उसके साथ दोस्तियां लगाने से होगी? नहीं, तालीफ कल्ब का माना है हम उनके मामलात, खैराती मामलात उनके साथ करें, हम उनको दावत दें, अपने जो है वो खाने खिलाएं उसको, तो खाना खिला के उसको दावत दें। उनको हाँ, परेशानी है, उस परेशानी को जो है हम दूर करें, जैसे नबी अलैहि सल्लम ने किया, सहाबा ने किया है। उसने सुलूक में ही आया ना शेख ये पूरा, आप जितना बोल रहे जी, तो शेख साहब, ये जो तालीफ कल्ब है वो इंशाल्लाह वहां पे आगे आएगा, वो सूरह तौबा में, तो बस उसमें यही बात थी, यही था मेरा, आप जो ये जवाब दिए शेख, यही थी मेरा सवाल, यही वो था ये। तालीफ आप जो कह रही थी वो तालीफ कल्ब है, और तालीफ कल्ब मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो काफिर के साथ तालीफ, दोस्ती और चीज होती है, नहीं नहीं, दोस्ती से तालीफ मुराद, कल्ब और है, दोस्ती और है। मैं दोस्ती आज नहीं हमने बोल दोस्तियां लगा रखी हैं, तालीफ कल्ब हम देखें ना, रिश्तेदारों की तालीफ कल्ब नहीं करते हैं, रिश्तेदारों के साथ नाराजगी है, उनके साथ बोलना भी नहीं है, उनके साथ कोई उठना बैठना नहीं है, मरग में नहीं जाना है, शादी पे नहीं जाना है, इसने ये किया था बस। रही। और मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ जो है उनके सारे जो है वो मामलात में जा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। नहीं, दोस्ती नहीं शेख, उसने सलूक बोली थी मैं, मेरा हाँ, सवाल। उसने हाँ, सलूक और तालीफ कल्ब होनी चाहिए। उनको जो है वो उनके दावत कीजिए, उनके गुरबा को जो है वो ज़कात का की मद में जो पैसा है वो भी उनके ऊपर लगता है उनको, ताकि एक इस्लाम की दावत दीजिए उनको, वहां पर जाकर के हमारा इस्लाम ये कहता है कि हम आप लोगों को दें, आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी हम जो है वो दूर करें। तो अलग अलग बातें इससे में इससे अल्हम्दुलिल्लाह। खुद ब खुद जो है वो माइल होंगे आपकी तरफ। जी जी, दोस्ती नहीं करना है मगर हुस्न सलूक करना है, ताकि वो लोग इस्लाम की दावत को कबूल करें। और अपने किरदार को बेहतर बनाना है, अपने मामलात को बेहतर बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, दाई के औसाफ आने चाहिए उसमें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख और साहब, किसी का सवाल? क्या गैर मुस्लिम के साथ खाना खा सकते हैं? जी, गैर मुस्लिम के साथ खाना खा सकते हैं, गैर मुस्लिम का खाना खा सकते हैं अगर वो हलाल हो, एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि अगर उसका वो खाना उसके किसी त्योहार पे ना हो। समझ आ गई बात की? जी जी, जी कोई आ रही उनका है। त्योहार है, होली का त्योहार है, तो उन्होंने बुलाया है आपको, मत जाइए, मत खाइए। और इस तरह कोई उनका ठीक त्योहार है। है जो उनका दीनी त्योहार है, उस पर मत जाइए, ना जाना जायज है ना खाना जायज है। हाँ, वैसे वो आपकी दावत करते हैं, आप उनकी दावत करते, कोई मसला नहीं है, लेकिन हलाल हो, हराम चीज ना हो, ये शर्त है वहां। नबी अलैहिस्सलाम से हदीस में पूछा गया कि है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर हमारे पास यहूदी नसारा हैं, तो क्या हम नाकुलूफी आनियत है, हम उनके बर्तनों में खा लें? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई उनके बर्तनों में अगसलूहा, उनको पहले बर्तन धो फिर खा लिया करो। तो उनके बर्तन भी इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज है, जबकि धो लिए जाए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। क्लास को इख्तिताम कर रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیک خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوشنودی عطا فرما، صحت سلامتی عطا فرما، دعا فرمائیے اللہ قبول فرمائے. آمین.